شکر خدا میں رضوی ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، 2 سال کے بعد ہم تمام کو پھر یہ موقع ملا ہے کہ عرس امجدی میں حاضر ہو سکے، اور مجھ سے پہلے آپ نے بہترین انداز میں علماء کرام کی خطاب سنے، اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس اسٹیج پہ کچھ بیان کر سکوں یا عرض کر سکوں، مگر حضور سیدی محدث کبیر کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چند باتوں کو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ دیں گے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ آپ کو خوب علم ہے کہ آپ جتنے دیر یہاں بیٹھے ہیں اتنا ہی بابرکت ہے، اتنا ہی فائدہ ہے آپ کے لیے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے، اور بیٹری کی یہ صفت ہے، اس کی ایک کوالٹی ہے، اس کی یہ ایٹریبیوٹ ہے کہ جتنا دیر آپ بیٹری کو استعمال کر رہے اتنا جلدی اس کا پاور ختم ہوتا ہے، جتنا زیادہ استعمال کرو گے اتنا ہی جلدی اس کا پاور کم ہوتا جائے گا، مگر الحمدللہ ہم اہل سنت کے اندر وہ بیٹری ہے کہ جتنے زیادہ استعمال کرے اتنا زیادہ اس کا پاور بڑھتا جاتا ہے، جتنا زیادہ استعمال کرے اتنا ہی زیادہ اس کا پاور بڑھتا جاتا ہے، اور الحمدللہ ایک بیٹری چاہے وہ سیل فون کی بیٹری ہو، اس کو چارج رکھنے کے لیے کسی چارجر کی ضرورت ہے جس کو آپ الیکٹرک پورٹ میں پلگ کرتے ہیں، جتنا دیر تک وہ چارجنگ میں رہے گا اتنا زیادہ تیزی سے وہ بیٹری چارج ہوگا، اتنی دیر سے آپ لوگوں کی بیٹری جو ہے ایک روحانی پورٹ حضور محدث کبیر سے چارج کیا ہوا جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اتنے دیر کے بعد آپ ڈسچارج نہیں بلکہ فل چارج ہو گئے، مجھے یقین ہے کہ آپ فل چارج ہو گئے، اور الحمدللہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے علماء کرام سے سنی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نے ایک جو ہے فوج تیار کی، آپ دیکھیے پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی آپ جائے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا نام موجود ہے، کون ہے جو نہیں جانتا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کون ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ان فوج اور ان سپاہیوں میں سے حضور سیدی صدر شریعہ بدر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی قاضی الامام امجد علی رضی اللہ تعالی عنہ صف اول میں ہے، حضور صدر شریعہ رضی اللہ عنہ صف اول میں ہے، انہی لوگوں میں حضرت صدر الفاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مدنی رضی اللہ عنہ، مبلغ اسلام حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی مرتی رضی اللہ عنہ، اور ان تمام حضرات کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس لیے تیار فرمایا تاکہ ہم تمام اہل سنت کی ایمان کی حفاظت کریں، یہی وجہ ہے، اور الحمدللہ ایک بات میں بس ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو یہاں غوثی کی سرزمین میں بیٹھے ہوئے، چاہے عوام ہو، چاہے طلباء ہو، چاہے علماء کرام ہو، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ سوچتے کہ یہ غوثی بس غوثی ہے، نہیں، یہ غوثی وہ سرزمین ہے جس پہ اعلیٰ حضرت کی چہیتے آرام فرما رہے ہیں، یہ غوثی وہ سرزمین ہے جس میں اعلیٰ حضرت کی چہیتے حضور صدر شریعہ آرام فرما ہے، اور صرف یہ نہیں، آپ اگر دنیا کے ایک آبزرویشن کریں، پورے ورلڈ کی آپ آبزرویشن کریں تو آبزرویشن کرنے کے بعد آپ کو اتنا تو معلوم ضرور ہوگا کہ ہر کنٹری، ہر سپر پاور، ہر ملک کو کے پاس کوئی نہ کوئی ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے، آپ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے اور آبزرو کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ہر ملک میں ایک ڈیفنس سسٹم ہوتا، ایک سسٹم ہوتا جس سے ملک کی حفاظت کی جاتی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے ایک مثال، ایک سمپل مثال جو ہر جگہ اور ہر شخص کو معلوم ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو اینٹی میسائل ڈیفنس سسٹم کہتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے اینٹی میسائل ڈیفنس سسٹم۔ اس اینٹی میسائل ڈیفنس سسٹم کا کام کیا ہے؟ اگر کسی اور ملک نے اپنے ملک پہ کوئی میسائل پھینکا تو وہ ڈیفنس سسٹم اس کو بلاک کر دیتی ہے،
وہ اس میسائل کو گرا دیتی ہے، اس کو تباہ کر دیتی، اس کو ختم کر دیتی. مگر وہ اینٹی میسائل ڈیفنس سسٹم کے بارے میں جو ڈیفنس ماسٹرز ہے اور جو اس میں ڈیفنس منسٹر ہوگا، جو کمانڈر ہوگا، جو لوگ اس ڈیفنس سسٹم کو چلاتے ہیں، وہ یہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ ڈیفنس سسٹم باہر سے آنے والی جتنے اسلحہ ہے، جتنے میسائلز ہے، سب کو روک دیتی اس سے پہلے کہ ملک پہ گرے، روک دیتی. مگر یہ سب اس کے ساتھ ایک بات ضرور بتاتے ہیں کہ اگر 15 یا 20 میسائل جو ہے پھینکے گئے تو اس میں سے 10 تو گرائی، 5 تو ملک میں گرے. 10 گرائے، 5 پہنچے، چاہے تھوڑا بہت کسی کو چوٹ لگا، کسی بلڈنگ گرا، مگر پورے 15 کا 15 یا 20 کا 20 کو آپ گرا نہیں سکتے. وہ اینٹی میسائل ڈیفنس سسٹم 90% یا 80% کامیاب ہے، 10% فیل ہے. مگر الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے ایسے ڈیفنس سسٹم ایسے مقام پہ قائم کیا کہ وہ ڈیفنس سسٹم چاہے جہاں سے بھی حملہ ہو اہل سنت پہ، وہ ڈیفنس سسٹم اس کفر اور اس بدعت کی میسائل کو گرا دیتی ہے. اور اس ڈیفنس سسٹم کا نام اس زمانے میں محدث کبیر ہے. اس زمانے میں اس ڈیفنس سسٹم کا نام محدث کبیر ہے. ہر طرف سے جتنے اہل سنت پہ حملے ہو رہے، اس ڈیفنس سسٹم اس کو روک رہی ہے. اور اس ڈیفنس سسٹم کو اس جگہ اور حوثی میں رکھنے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہے. تو مبارک ہو آپ کو کہ پوری اہل سنت کے ڈیفنس سسٹم آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی حفاظت کر رہی، ہماری حفاظت کر رہی. اور جب تک ان کے سائے میں رہے گے، کہتے ہیں کہ جو میسائل گر گئی، جو میسائل جو ہے ڈیفنس سسٹم سے نکل کے گر گئی، اس سے کسی کو چوٹ آیا، کسی کو تکلیف ہوئی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جب تک آپ اس ڈیفنس سسٹم کی شیلڈ کے سائے میں رہیں گے، آپ کو کوئی چوٹ آنے والا نہیں ہو، آپ کو کوئی تکلیف آنے والا نہیں ہے. کیونکہ اس ڈیفنس سسٹم کی پشت پہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مفتی اعظم صدر الشریعہ اور حافظ ملت کے ہاتھ ہے. تو وہی چلا رہی، وہی بچا رہے. اتنا آپ سمجھ جائے تو آپ کو کافی یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس زمانے میں ہمیں کتنا بڑا تحفہ اور کتنا بڑا ایک ذات عطا فرمایا، جو ہمارے لیے پوری اہل سنت کے لیے ایک ڈیفنس سسٹم ہے. اور خوش نصیب ہے گوسی والے کہ وہ سسٹم آپ کی شہر، آپ کی ولیج میں رکھا گیا. تو سب سے مبارکبادی اس بات کی ہے کہ آپ کی اور تمام اہل سنت کی ایمان بچانے کے لیے اس وقت جو سب سے پاورفل ڈیفنس سسٹم ہے وہ حضور محدث کبیر ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت کے رکھے ہوئے. ہمارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.